مدرس ڈے کے دن ہم ہر سال مدرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن مدرس ڈے منانے کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو ہماری مدرس ہے، جو ہماری مائیں ہیں، ان کی تربیت لازمی ہے۔ پہلے ماؤں کی تربیت بہت ضروری ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اور ماں کی تربیت تب ہوگی جب ہم بیٹی کی پڑھائی پہ دھیان دیں گے۔ ماں کی تربیت تب ہوگی جب ہم بیٹی کو ایک اچھی تعلیم سے آراستہ کر سکتے ہیں۔ جب بیٹی کی گرومنگ ہوگی، یہی بیٹی آگے چل کر ایک ماں کا روپ دھارے گی۔ تو زیادہ انویسٹمنٹ ہمیں اپنی بیٹیوں پہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم، اور ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو عورت ہوتی ہے یہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے، مکمل یونیورسٹی۔ جب ہم اپنی بچی کو گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک یونیورسٹی کی نشو نما کر رہے ہوتے ہیں، ایک یونیورسٹی کو تشکیل دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ماں کے اگر ہم 4-5 بچے رکھیں تو اس ماں کے جب 4-5 بچے ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت، اور آگے چل کر ان بچوں کے بھی 4-5 بچے ہوں گے، تو ان بچوں کے بھی بچے ہوں گے، تو یہ ایک مکمل یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ اپنے بچے، پوتے پوتیاں وغیرہ، تو یہ ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے۔ اور ان سارے بچوں کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ ایک ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور ماں کا کتنا اثر ہوتا ہے بچے پہ، ماں کا کیا رول ہوتا ہے بچے کی نشو نما پہ، بچے کی تربیت پہ، بچے کی گرومنگ پہ، بچے کے کردار پہ، بچے کے اخلاق پہ، عادات پہ، اطوار پہ۔ یہ آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے ریفلیکسز کا۔ آپ ایسا سمجھیے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں نا، جمائی لیتے ہیں، یہ کنٹیجس ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں جمائی لوں نا، آپ کو جمائی نہیں آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی آپ جمائی لیں گے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ اسمائل کا دیکھ لیں، آپ اسمائل کر رہے ہوں گے نا تو دوسرے کے چہرے پہ بھی ویسی ریفلیکٹ کرتی ہے، انفیکشس ہے نا، کنٹیجس ہے۔ اسی طرح جو ماں سٹریس میں رہتی ہے نا، موڈ ان کا خراب رہتا ہے، تناؤ جن کے چہرے پہ رہتا ہے ہمیشہ دل و دماغ پہ بچپن میں، تو اس ماں کا جو یہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس بیچارے کا موڈ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے اس کی سائیکی پہ، اس کے موڈ پہ۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو بچے کی اسمائل ہوتی ہے نا، وہ ماں سے 80 سے 90% تک ملتی ہے۔ جیسا ماں اسمائل کرتی ہے نا، بچہ بھی اس کو کیچ کرتا ہے، بچہ بھی ویسے ہی اسمائل کرتا ہے۔ ریزن کیونکہ ایک بچہ اپنی ماں کو چاروں پہر دیکھ رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں ماں کے چہرے کی طرف پڑتی ہے۔ اسی طرح ماں با اخلاق تو بچہ با اخلاق، ماں با کردار تو بچہ با کردار، ماں با حیا بچہ با حیا، ماں پڑھی لکھی بچہ پڑھا لکھا، ماں علم والی تو بچے میں بھی علم آئے گا، ماں کی سوچ اچھی بچے کی بھی سوچ اچھی رہے گی۔ اسی طرح جو یہ ماں ہوتی ہے، جب اس کی گرومنگ ہو جاتی ہے تو آگے چل کر اس کے بچے ان میں یہ گرومنگ جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ہماری مائیں اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، سائنس میں، میتھس میں، لینگویجز میں، جنرل نالج میں، کرنٹ افیئرس میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں ان کے مارکس اگرچہ 0 ہی ہے، لیکن کردار میں، اخلاق میں، اطوار میں، حیا میں، سوچ میں، تہذیب و تمدن میں ان کے مارکس ہمیشہ 10 میں سے 10 رہتے ہیں۔ اور ایسی ہی مائیں کامیاب مائیں ہوتی ہے، اور ایسی ہی ماؤں کے بچے وہ آگے جا کے کامیاب شخصیتیں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہماری مائیں کیا کرتی ہے، ہمارے والدین آج کل کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو کسی انگلش میڈیم، کسی ٹاپ نوچ انگلش میڈیم اسکول میں داخل کریں گے، ہمارا جو حق ہے وہ ادا ہو گیا، تربیت ہوگی، تربیت وہیں ہو جائے گی۔ بالکل یہ ایک وہم ہے، یہ ایک ایلیوژن ہے۔ ایسے والدین ڈیلوژنل ہیں، ان کے سر پہ بھوت سوار ہے۔ اس کا تربیت ماں کی کوکھ سے ہی ہوتی ہے، اور اگر میں یہ کہوں تربیت آپ کے بچے کی تربیت اسی وقت ہونی شروع ہوتی ہے جس وقت آپ اپنے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی کہ شادی سے پہلے ہی جس عورت سے آپ شادی کرتے ہیں، جس مرد سے آپ شادی کرتے ہیں، وہی یہ
جو ہے اسی پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اسی پہ یہ انحصار کرتا ہے کہ آپ کا بچہ کل کو کیسا بنے گا، کیونکہ والدین کی سوچ، ان کا جو رویہ ہے وہ اس بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو انگلش میڈیم سکولز میں ان کو داخلہ کرانا ان کا، اور بس ہم یہ چاہیں گے کہ وہ منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولیں، ٹھیک ہے، فلوئنٹ انگلش بولیں اور یا دوسری زبانیں بولیں، وہ بس حق ادا ہو گیا؟ نہیں، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تو بیسٹ ایڈوائس یہی ہے، بیسٹ سجیشن یہی ہے ہمارے لیے کہ صرف بچے کو انسٹرکشن نہ دے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے ہیں، بیٹا ویسا نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولنا یہ غلط ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، پاپ لگ جائے گا، دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کسی کو مارنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، انصاف پسند بننا چاہیے۔ یہ انسٹرکشنز ہے، تو یہ کمانڈس ہے، تو یہ اس پر ہمیں منحصر نہیں کرنا ہے، تو یہیں تک ہمیں نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے کی جو گرومنگ ہے نا، وہ صرف ٹیچنگ سے نہیں ہوتی ہے، انسٹرکشن سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وی ہیو ٹو بی دا پرسن جو ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ پہلے وہ بن جاؤ نا جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، آپ وہ سوچ اپنے آپ میں انکلکیٹ کریں، وہ ہیبٹس اپنے آپ میں اتاریں، ویسا بن جائیں آپ جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کا بچہ ویسے ہی بن جائے گا، اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے پاس ہے پانچوں ٹائم، تو وہ دیکھے گا کہ میری ماں اس ٹائم پہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، قرآن کھول کے پڑھ رہی ہے، تو یہ عادتیں خود بخود نیچرلی آٹومیٹکلی آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا، آپ اذان کا جواب دیں گے، وہ بھی اذان کا جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر بچے کو، جو کبھی بچہ گر جاتا ہے نا، تو ہم دیواروں کو پیٹنے لگتے ہیں، چیزوں کو پیٹنے لگتے ہیں کہ اس نے تمہیں کیا ہے، اس کو میں ماروں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بلیم گیمز کو سمجھاتے ہیں بچپن سے ہی کہ اگر تمہاری غلطی کبھی ہو تم ایکسیپٹ نہ کرنا، بلیم کرنا کسی اور کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹ، یہ فریب، بھی دھوکہ دہی ہم بچپن سے ہی سکھاتے ہیں، اور ہم خواب دیکھتے ہیں کس کے؟ ہم ایک ترقی یافتہ سماج، انصاف پسند، امن پسند، محبت پسند سماج کے خواب دیکھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی ہونے والا نہیں، صرف ڈریمز ہے۔ وی آر بلڈنگ کاسٹلز ان دی ایئر۔ تو باٹم لائن یہی ہے آج کی کہ بچے کو آپ کو بنانا ہے نا، بنیاد ماں ہے، پہلے ماں کو بناؤ۔ اس لیے ماؤں سے ریکویسٹ ہے، جو بھی شادی شدہ ہے یا جو شادی کرنے والے ہیں، وہ اس بات پہ پہلے سوچے کہ میری اولاد کی تربیت کیسی ہوگی، اور تربیت تبھی ہوگی اچھی جب میں خود اچھا بن جاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا میری اولاد بھی اچھی بن جائے گی۔